ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ مدینے کی بات یاد آ گئی، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو اونٹ کا مغز کھلاؤں۔ تو آج بھی عرب بہت شوق سے کھاتے ہیں، ان کو وہ یہ جو سری ہے اس کو توڑنے کا ایسا ٹیکٹ آتا ہے کہ ٹک کرتے ہیں اور وہ ٹوٹ کے مغز نکل آتا ہے۔ آپ نے کہا ضرور لاؤ۔ اگلے دن دیکھا تو غلاموں نے دیگیں اٹھائی ہوئی اور لا کے مسجد میں رکھی جا رہا۔ کہنے لگے سعد یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا جی چاہا آپ کے ساتھ اوروں کو بھی کھلاؤں تو میں نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں اور صرف ان کا مغز نکالا ہے، صرف ان کا مغز نکالا ہے، باقی میں نے کہا مدینے والے لے جاؤ، کاٹ کوٹ کے لے جاؤ۔ آپ نے نہیں کہا تو نے اتنا اسراف کیا، تو نے اتنا ضائع کیا، یہ تو بہت حرام ہے، یہ تو بڑا ناجائز ہے۔ ہماری ذمہ دارہ جماعت گئی تھی ٹوپی، تو اس وقت انہوں نے مراد کا ولیمہ کیا تھا، اس کے بیٹے کا، اقبال کے بیٹے کا، اقبال نہیں وہ تھا فوت ہو گیا، نام بھول گیا اس کا، تو وہ بہت بڑا ولیمہ تھا۔ تو جب ہم پہنچے نا تو میرا بیان تک آ جی ہمیں مولویوں نے نا ناک میں دم کیا ہوا ہے کہ اس ولیمے پہ تو اتنا مدرسے بن سکتے تھے، مسجدیں بن سکتی تھیں، کتنا پیسہ ضائع کر دیا۔ میں نے کہا سعد بن عبادہ کا قصہ سنا دوں گا تسلی ہو جائے گی سب کو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی جان بچائی، اور جب حضرت عبداللہ جوان ہوئے تو سبحان اللہ کیا زمانہ تھا۔ عبد المطلب نے اپنا اور بیٹے کا نکاح ایک ہی دن کیا۔ ایک طرف ابے کی بارات جا رہی ہے، ایک طرف بیٹے کی بارات جا رہی ہے۔ تو اس شادی سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے، جو عبد المطلب نے جو حضرت عبداللہ کے ساتھ جو نکاح کیا اس سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے، اور حضرت فاطمہ بنت وہب حضرت عبداللہ سے اللہ کے نبی پیدا ہوئے، تو دونوں یہ ہم عمر تھے، اور حمزہ چچا تھے، یہ بھتیجے تھے، اور آپ دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا، سویبہ ابو لہب کی باندی تھی، اللہ نے بعد میں ایمان دے دیا تھا۔ تو اس طرح یہ دونوں دودھ شریک بھائی بھی تھے اور چچا بھتیجا بھی تھے۔ تو حضرت عبداللہ تشریف لے گئے تجارت کے لیے ملک شام، تو اپنے دادے کی طرح وہ تو غزہ میں بیمار ہو کے فوت ہوئے، یہ مدینہ پہنچے تو بیمار ہو گئے، اور 1 مہینہ وہاں آپ نے بیماری کا گزارا، اور پھر آپ کا وہاں انتقال ہو گیا، اور نابغۃ الجعدی کے گھر میں ہی آپ کی تدفین ہوئی، وہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ اس وقت ہمارے نبی کی عمر ماں کے پیٹ میں 2 ماہ کی تھی، 2 ماہ کے تھے جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ تو جب ولادت کا وقت قریب آیا تو عبد المطلب ساری رات بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کھڑے ہوئے کہ یا اللہ میرے بیٹے کی کوئی نشانی دے دو۔ ان کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کون آ رہا ہے۔ وہ یہ تھے کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو عبداللہ کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کو یہ غم تھا، یا اللہ میرے بیٹے کی کوئی نشانی، بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے۔ اور ادھر زمین آسمان میں ہلچل مچی ہوئی ہے، کیا سے کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ کی جو تھی دائی شفا بنت عمر، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی، اور از آپ کی حضرت آمنہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں
کہ مجھے اپنے بیٹے کے حمل کا پورے 9 مہینے پتہ بھی نہیں چلا، بالکل نارمل لائف۔ تو جب آپ پیدا ہوئے 9 مہینے کا رکا ہوا کتنا مواد ہوتا ہے جو پہلے نکلتا ہے، ایک قطرہ باہر نہیں نکلا، آپ خود باہر نکلے، جو ہی آپ کا سر باہر آیا پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔